یہ 5 سوالات کبھی کسی سے مت پوچھیں۔ السلام علیکم۔ سوالات بڑے سوچ سمجھ کر پوچھنے چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ لوگوں کو ٹریننگ نہیں دی جاتی، بولنے کی، بات کرنے کی ٹریننگ نہیں دی جاتی، بس لوگ بولتے چلے جاتے ہیں، ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں جو انہیں کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے۔ پرسنل سوالات کرتے ہیں جس سے دوسرے شخص کو تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کس سے کیا پوچھنا ہے، کب پوچھنا ہے، کیسے پوچھنا ہے، لوگوں کی خوشیاں خراب کر دیتے ہیں۔ شادی میں ایسا سوال پوچھتے ہیں کہ جو شادی میں آیا ہوا شخص ہے اس کی شادی کی ساری خوشیاں ہی تباہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک سوشل ایونٹ میں آیا ہے کہ اس کو سائیکالوجیکلی سکون ملے، اس کو ایموشنل سکون ملے، اس کو دونوں گروتھ مل سکے، لیکن وہ اس کا باہر آنا لوگ تباہ کر دیتے ہیں، اس کی ساری جو خوشیاں ہیں وہ خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو 5 سوالات ایسے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے لیے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں، جو لوگوں سے پوچھتے ہوئے آپ کو 1000 بار سوچنا چاہیے اور کوشش کریں نہ ہی پوچھیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کبھی بھی کسی سنگل لڑکی سے یہ نہ پوچھیں کہ تمہاری شادی کیوں نہیں ہو رہی، تمہاری شادی کب ہوگی۔ یہ جو آپ انکوائری کرتے ہیں یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ مرد کو بھی مت پوچھیں، لڑکے سے بھی نہ پوچھیں، لڑکوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف لڑکیوں کو ہوتی ہے، لیکن لڑکیاں چونکہ سینسٹیو زیادہ ہوتی ہیں، ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ تکلیف ان کو اس بات سے ہوتی ہے۔ کون چاہتا ہے کہ اس کی شادی نہ ہو؟ کون چاہ رہا ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تو کون ہے جو شوق سے بیٹھا رہے کہ میری شادی نہ ہو؟ بہت کم تعداد ایسی ہوتی ہے جو چاہیں کہ ان کی شادی نہ ہو، جو کہ ان کا کانشیس ڈیسیژن ہوتا ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں، لیکن زیادہ تعداد لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی کرنا چاہتی ہے، شادی ہو نہیں رہی ہوتی۔ مختلف وجوہات ہیں، کئی دفعہ آپ کی پرسنل فیملی بھی ہو سکتی ہے، والدین بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، عزیز بھی ہو سکتے ہیں آپ کی شادی جن کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہوتی، اور کئی دفعہ آپ کی رشتہ سکلز بہت اچھی نہیں ہوتی ہیں، رشتہ فائنڈنگ سکلز جو ہیں بیسیکلی آپ کو رشتہ تلاش کرنا نہیں آتا، پارٹنر تلاش کرنا نہیں آتا، جس کی وجہ سے آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی۔ بندش ہو سکتی ہے، جادو ہو سکتا ہے، بہت سارے نظر بھی ہو سکتی ہے، بہت سارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور وہ شادی کے انتظار میں ہوتے ہیں، وہ خود شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن شادی نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ جب آپ ان سے سوالات پوچھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ان پر آپ نے تیزاب پھینک دیا ہے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو کبھی بھی کسی سنگل لڑکی سے، کنواری لڑکی سے یہ سوال مت پوچھیں تمہاری شادی کیوں نہیں ہو رہی، تم شادی کب کرو گی، شادی جلد از جلد کرو، تمہاری عمر گزری جا رہی ہے، تمہارے بالوں میں چاندی آ رہی ہے۔ ایک تو وہ پہلے پریشان ہوتی ہے، دوسرا آپ اس کی پریشانی کو بڑھا دیتے ہیں۔ دوسری اہم بات، کبھی کسی سے نہ پوچھیں اگر کوئی آپ کو خاتون ایسی ملتی ہے، کوئی لڑکی ملتی ہے جو طلاق یافتہ ہے، کبھی اس سے یہ بات نہ پوچھیں کہ تمہاری طلاق کیوں ہوئی، طلاق کی وجہ کیا تھی، کس طرح سے طلاق ہوئی، اگر کوشش کرتی تو وہاں بس جاتی۔ یاد رکھیں لوگ طلاق لینے دینے کے لیے شادی نہیں کرتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، آپ کو اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کوئی شخص جب کسی کی ظاہر ہے اس کی شادی ہوئی تو اس نے بسنے کی کوشش تو کی ہوگی، اس کے باوجود بھی ڈیورس ہو جاتی ہے، کئی دفعہ آپ کو خود لینی پڑ جاتی ہے، کئی دفعہ دوسرا شخص آپ کو طلاق دے دیتا ہے۔ اب یہ جو ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، ہمارے ہاں لوگ جو دوسروں کے سینسٹیو ایریاز ہیں ان پر سٹیپ ان کرتے ہوئے بالکل تکلیف محسوس نہیں کرتے ہیں، برا محسوس نہیں کرتے، انہیں سمجھ نہیں آتی، پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ جب لوگ آپ سے ملنے سے اوائڈ کریں، آپ سے بات نہ کریں، تو سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کو سوشلی ڈسکارڈ کر رہے ہیں، لوگ آپ کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ جاننے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ آپ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے سوالات کرتے ہیں جو تیر کی طرح دوسرے شخص کو جا کر لگتے ہیں۔ کبھی بھی کسی طلاق یافتہ خاتون سے یہ بات مت پوچھیں کہ تمہیں طلاق کیوں ہوئی، طلاق کیسے ہوئی، تم وہاں بسنے کی کوشش کرتی اور اس کو بسنے کے طریقے بتانے کی کوشش نہ کریں، وہ سارے آپ کی باتیں اور طریقے فیل ہیں۔ تیسری اہم بات یاد رکھیں، کبھی بھی کسی بے اولاد جوڑے سے یہ مت پوچھیں کہ تمہارے گھر اولاد کیوں نہیں ہے، وجہ کیا ہے۔ دیکھیں آپ کوئی ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ ڈاکٹر کو رائٹ ہوتا ہے کہ آپ کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو سوال پوچھ سکتا ہے۔ یاد رکھیں کوئی شخص جب آپ کے پاس چل کر آتا ہے، آپ سے مشورہ مانگتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے، اپنی بات شیئر کرتا ہے، تب سوالات کرنے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ بغیر دوسرے کی اجازت کے سوالات شروع کر دیتے ہیں نا، یہ بہت غلط رویہ، اس سے دوسرے شخص کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کبھی مت پوچھیں، اس کے اولاد کا ذکر نہ کریں، اس کے سامنے اولاد کی باتیں کرنے نہ شروع کر دیا کریں۔ بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اگر کسی کے گھر اولاد نہیں ہے تو اس کے سامنے اولاد کی باتیں کرنا شروع کر دینا، پھر اس کے بارے میں ظاہر ہے انکوائری کرنا، اس سے سوالات کرنا، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹیاں ہیں اولاد کے والے سے بھی یاد رکھیں تو بیٹے کی دعائیں ان کے منہ پر دینے کی کوشش نہ کریں، یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی یہ سن کر کے، وہ کہنے لگی کہ میری نند نے مجھے یہ بات کہی
کہ کہنے لگی کہ میں نے کہا کہ میرے گھر جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی، ہمارے ہاں ظاہر ہے بیٹیوں سے معاذ اللہ لوگ نفرت کرتے ہیں ان کے پیدا ہونے سے، تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ کہنے لگی میرے گھر پہلے بیٹی ہوئی تو ظاہر ہے میں نے کہا اللہ مجھ سے راضی ہے، جب بھی تو اللہ نے بیٹی دی، پھر دوسری، پھر تیسری، تو کہنے لگی میری نند سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، تو کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ تم سے ناراض ہو کے تمہیں بیٹا دے دے. تو وہ کہنے لگی مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ کتنی تکلیف دہ بات انہوں نے کی ہے. تو کبھی بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ رشتے کی بات لوگوں سے نہ پوچھیں اور کسی طلاق یافتہ سے نہ پوچھیں، تو اسی طرح سے یہ جو تیسری بات ہے ان کے سامنے دعائیں دینے نہ بیٹھ جائیں کہ اللہ تمہیں اولاد دے، اس طرح کی دعا دینے نہ بیٹھ جائیں کہ اللہ تمہیں بیٹے دے. یاد رکھیں سننے والے کو اس دعا سے بھی تکلیف ہوتی ہے. ان کو اگر آپ نے دعا مانگنی ہے تو اکیلے میں مانگے، تنہائی میں مانگے، ان کے منہ پر دعا مانگنے کا کیا مقصد ہے. یہ بھی یاد رکھیں یہ جو ہم دوسرے کے منہ پر اس کے اندر جو کمی ہے اس کی دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے. ہم اپنی طرف سے بڑے نیک، بڑے اچھے، بڑے سچے انسان بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے دکھ کو اس کے سامنے اس کے منہ پر رکھ رہے ہوتے ہیں، تو تکلیف ہوتی ہے. لوگوں کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. دعا مانگنے کا بھی طریقہ سلیقہ ہے. بہت ساری معاملات ہیں جیسے اگر کوئی بیمار ہے اس پر آپ مانگ لیں. کبھی کسی جاب لیس انسان سے یہ نہ پوچھیں کہ تمہاری جاب کیوں نہیں ہو رہی، جاب کیسے نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں انکوائری نہ کریں، سوالات نہ کریں. یہ بڑے برے سوالات ہوتے ہیں، دوسرے شخص کو تکلیف پہنچتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی جاب ہے تو اس کو دے دیں. اگر آپ کے پاس اس کو ریفر کر دیں، اس کو بتا دیں. اگر آپ ریفر نہیں کر سکتے، مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کو رشتہ بتائیں، رشتہ ریفر کریں، وہ آپ نے کرنا نہیں. پھر سوالات کیسے؟ پھر اگر آپ کے پاس ظاہر ہے دوسرے شخص اگر کوئی طلاق یافتہ ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا رہا تھا، تو آپ اس کو حل تلاش کریں، کوئی چیز ریفر کریں، کوئی انسان ریفر کریں. لیکن آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے صرف سوالات کرتے ہیں جس سے دوسرے شخص کو تکلیف ہوتی ہے. تو کبھی کسی جاب لیس انسان سے مت پوچھنے بیٹھ جایا کریں کہ تمہاری جاب کیوں نہیں ہو رہی، تمہاری جاب کب سے نہیں ہے، کیوں نہیں کر پا رہے ہو، تمہارا مسئلہ کیا ہے، کیا آخری جاب سے تمہیں نکالا گیا یا تم نے چھوڑی. اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے. پانچویں بڑی اہم بات یہ ہے کہ کبھی کسی کرایہ دار سے یہ سوال مت پوچھنے بیٹھ جایا کریں کہ تم اپنا گھر کب لوگے، تم گھر کیوں نہیں لے رہے، تم پیسے کیوں نہیں جمع کرے. دیکھیں کسی کا دل نہیں کرتا، کس کا دل کرتا ہے وہ کرائے کے گھر میں رہے. اگر کسی کے پاس پیسے ہوں تو وہ اپنا گھر لے گا، کیوں نہیں لے گا. لیکن یہ اور سب کو بھی عقل ہوتی ہے کہ ہم نے کرائے پر نہیں رہنا، اپنا گھر لینا ہے. آپ کو عقل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور سوالات پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر دوسرا شخص آپ سے سوال کرتا ہے، آپ سے مشورہ مانگتا ہے، پھر اور سچویشن ہوگی، پھر بات کرنا اور ہوگا. ایک شخص آپ سے اس معاملے میں بات ہی نہیں کر رہا، پہلے آپ نے اسے پوچھا تمہارا گھر اپنا ہے یا کرائے کا، پھر اس نے کہا کرائے کا. اب وہ اپنے کرائے کی بات پکڑ کے اب آپ اس کو سمجھانے بیٹھ گئے ہیں، اس کو بتانے بیٹھ گئے، اس سے مزید سوالات کرنے بیٹھ گئے، اس کو تکلیف ہوگی. یہ وہ باتیں ہیں جس کو سوشلی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو یاد رکھیں، کوشش کریں کہ ہمارا ملنا دوسرے شخص کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.